جب باطل نے تخت سنبھالا، یہ کہانی ہے حق کی۔ بیعت کا مطالبہ، مگر وفا کمزور پڑ گئی۔ میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ پانی لینے کا عزم، پیاس کے باوجود پانی نہ پیا۔ وفا کی انتہا ہے۔ اب بازو بھی نہ رہے۔ آپ رسول جیسے تھے۔ جوانی قربان ہو گئی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ کیا بچے کا بھی قصور تھا؟ ظلم کی آخری حد۔ کیا کوئی ہے جو مدد کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ صرف آنسو کی کہانی نہیں، یہ کربلا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان لکھی جانے والی وہ لکیر ہے جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اس سرزمین پر جہاں ریت نے خون دیکھا، جہاں آسمان نے گریہ کیا، جہاں فرشتے بھی خاموش کھڑے تھے۔ یہ ہے میدان کربلا، رسول اکرم کا نواسہ، حضرت فاطمہ کا لخت جگر، حضرت علی کا بیٹا امام حسین، وہ حسین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن وقت بدلا، اقتدار ظالم کے ہاتھ آیا، اور یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا۔ یزید نے چاہا کہ اسلام کو اپنے ظلم کی مہر لگا دے، اور اس کے لیے اسے ایک نام چاہیے تھا، حسن کا نام۔ مدینہ میں بیعت کا مطالبہ آیا، لیکن امام حسین نے وہ جملہ کہا جو تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا، یزید جیسا شخص حسن جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ اسلام کو بچانے کا اعلان تھا۔ امام حسین مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط آنے لگے، ہزاروں خطوط، جن میں لکھا تھا، اے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے، کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ امام حسین نے حالات جانچنے کے لیے حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا، مگر اقتدار کے خوف نے لوگوں کو بدل دیا۔ مسلم تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھتے رہے۔ راستے میں کئی لوگوں نے روکنا چاہا، مگر حسین کا مقصد واضح تھا، میں اقتدار کے لیے نہیں، اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، وہ زمین جو اس دن تک خاموش تھی، اب تاریخ کی گواہ بننے والی تھی۔ چند ہی دنوں میں یزیدی لشکر چاروں طرف پھیل گیا، اور 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ سوچئے، ریت کا صحرا، جلتا سورج، اور خیموں میں ننھے بچے، 3 دن کی پیاس، اور لبوں پر صرف ایک صدا، آہستہ، حضرت عباس، وفا کا پیکر، علمدان حصہ۔ جب بچوں کی پیاس دیکھی تو اجازت مانگی، فرات تک پہنچے، پانی سامنے تھا، مگر حصہ کا بھائی خود پیاسا رہا اور مشک بھر کر لوٹنے لگا، لیکن واپسی ممکن نہ تھی۔ بازو کٹ گئے، مشک گر گئی، عباس زمین پر گرے، اور وفا کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ اب امام حسین کے سامنے ایک ایک چراغ بجھ رہا تھا،
हजरत अली अकबर, जिनका चेहरा रसूल से मिलता था, मैदान में गए और शहीद हो गए। हजरत कासिम, कम सुन मगर ईमान में पहाड़, वो भी कुर्बान हो गए। फिर वो मंजर आया जिससे आसमान भी लरज गया। 6 माह का अली असगर, सूखे लब। इमाम हिस्सू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस बच्चे पर रहम करो। जवाब में एक तीर आया और अली असगर हिस्सू की बाहों में हमेशा के लिए सो गया। अब हिस्सा तन्हा थे, सामने हजारों का लश्कर, पीछे जलते खेमे। तब भी हिस्सू ने फरमाया, अगर तुम मुझे नहीं मानते तो मुझे जाने दो। मगर जुल्म ने रास्ता बंद कर रखा था। आशुरा का दिन, नमाज़न फाजर और हिस्सू का आखिरी सजदा, वो सजदा जो कियामत तक सजदा करने वालों को हिम्मत देता रहेगा। फिर वो लम्हा आया जब हिस्सा घोड़े से जमीन पर आए, सर कटा मगर सर झुका नहीं। हिस्से शहीद हो गए मगर इस्लाम जिंदा हो गया। खैमे जलाए गए, औरतें कैदी बने, बच्चे रस्सियों में जकले गए। मगर हजरत ज़ब यजीद के दरबार में खड़ी हुई और कहा, ए यजीद, तो समझता है ताम जीत गया? नहीं, असल फतेह हिस्सू की है। आज 1400 साल बाद भी हिस्सा जिंदा है। यजीद मर चुका है क्योंकि करबला हार नहीं थी, करबला पैगाम था। पैगाम ये कि जुल्म के सामने खामोशी जुर्म है, हक के लिए कुर्बानी ही जिंदगी है। और हर दौर में एक करबला होती है और हर दौर में हिस्सू का साथ देना पड़ता है। सलाम हो हिस्सों पर, सलाम हो करबला पर, सलाम हो इस खून पर जिसने इस्लाम को जिंदा रखा।